السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں عتیق الرحمن۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں رشوت کی حقیقت، رشوت کیا ہے، رشوت کی سزا، رشوت لینے اور دینے والوں کے عبرت ناک اور خوفناک انجام، رشوت کا شرعی حل، اس سے بچنے کے اسلامی طریقے اور اسے اسلام میں کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، ان تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اسے سکپ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رشوت کے متعلق کوئی ایسی اہم بات مس کر دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو رشوت کی مکمل طور پر پہچان ہی نہ ہو پائے۔ جب آپ کو رشوت کی پہچان ہی نہیں ہوگی کہ رشوت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، رشوت کی کیا کیا صورتیں ہیں، تو پھر کیسے آپ آگے چل کر اپنے آپ کو رشوت سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو چلیے آج کی ہماری اس مختصر سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ناجائز طریقے سے اپنا کام کروانے یا دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے کسی ملازم، حاکم یا قاضی کو کچھ دینا رشوت کہلاتا ہے۔ رشوت بے ایمانی، بے انصافی، معاشرتی فساد، حقداروں کے حقوق کی محرومی اور حرام کمائی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے اسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ محترم ناظرین، رشوت وہ کبیرہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اکثر لوگ تو اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ رشوت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، وہ تو اکثر اوقات رشوت لے دے رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چل پاتا، اور کچھ لوگ تو اچھی طرح سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس گناہ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے۔ ناظرین، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کے اس دور میں ہمارے ملک میں انصاف تو ختم ہی ہو چکا ہے، کیونکہ رشوت دے کر انصاف کرنے والے قاضی اور ججز خرید لیے جاتے ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی قاضی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتے نے اسے گدی سے پکڑ رکھا ہوگا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھائے گا، اگر اللہ نے فرمایا اسے پھینک دے تو فرشتہ اسے جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گا جس میں وہ 40 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو فیصلہ کرنے والے قاضی اور ججز ہوتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں بھلا انصاف کیسے ہو جبکہ قاضی اور ججز رشوت دے کر خرید لیے جاتے ہیں۔ جو لوگ رشوت لے کر بے انصافی سے کام لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا عبرت ناک انجام آپ کے سامنے احادیث میں بیان ہو چکا ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ از کے ایک شخص کو جسے ابن عتبیہ کہا جاتا تھا صدقات وصول کرنے پر مأمور فرمایا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو کہنے لگا، یہ تمہارا سرکاری مال ہے
اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے ابا یا اماں کے گھر بیٹھا رہتا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص کوئی مال رشوت کے طور پر لے، وہ قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھا کر آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو بلبلا رہا ہوگا، گائے ہوگی تو ڈکار رہی ہوگی، اور بکری ہوگی تو ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ ہم نے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ یہ 3 بار فرمایا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ لوگوں کو ان کے ابا اماں کے گھر بیٹھے ہوئے تو تحائف نہیں دیے جاتے، لیکن جب وہ کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تب لوگ ان پر مہربانیوں اور تحائف کی برسات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ حقیقت حال سے اچھی طرح آگاہی رکھتے ہیں کہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت کے ملازموں، ججز اور قاضیوں کو اپنا احسان مند بنا سکیں، اور پھر بعد ازاں ضرورت پڑنے پر ان سے ناجائز کام نکلواتے ہیں اور بدلے میں رشوت بھی دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، رشوت دینا یا لینا اسلام میں کسی صورت جائز نہیں، لیکن بعض علماء نے ایک انتہائی شدید مجبوری والی صورت میں، جب کوئی ظلم کا شکار ہو رہا ہو یا پھر اسے اس کا حق جائز طریقے سے نہ مل رہا ہو، یہاں تک کہ اس نے تمام ممکن جائز ذرائع استعمال کر لیے ہوں اور اس کے پاس رشوت دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، اس وقت صرف دینے والے کے لیے اس انتہائی شدید مجبوری والی صورت میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی اگر وہ رشوت دینے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور صبر کرے تو بہتر ہوگا، لیکن رشوت لینے والے کے لیے یہ یقیناً حرام ہے اور صاحب حق کو مجبور کرنے کے لیے بھی وہ گنہگار ہوگا۔ ناظرین، رشوت سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، حلال رزق کمانے اور کھانے کو فرض سمجھیں، صبر و شکر سے کام لیں، انصاف قائم کریں اور قانون کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار اور رشوت سے بچاؤ کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اور معاشرے میں رشوت کے نقصانات سے متعلق آگاہی پیدا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک، تجھے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تو ہمیں رشوت لینے اور دینے سے محفوظ فرما، ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔